سر ایک ہی کمنٹ آیا ہوا ہے کسی صاحب کا، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شادی قریب ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ویڈیو کے ذریعے ان کو کوئی نصیحت، ان کو کوئی آپ پیغام ان کو دیجیے کہ سارے معاملات وہ کیسے لے کے چلیں، تھوڑی سی رہنمائی چاہ رہے ہیں وہ شادی کے حوالے سے۔ ایک کامنٹ آیا تھا یوٹیوب کے اوپر جو ہم لوگوں نے مہندی اور مائیوں کے بارے میں بات کی تھی، تو ان صاحب کا کہنا تھا کہ میری شادی قریب ہی ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ اور رہنمائی بھی فراہم کر دیجئے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے بچیں۔ تو اصل بات یہ ہے بھائی کہ شادی کا موقع میں نے پہلے بھی کہا تھا، خوشی کا موقع ہے، تو دو لوگ ملتے ہیں، دو فیملیز کا آپس میں تعلق بنتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے سے لے کر ایک گھر میں آ جانا یعنی نکاح ہو جانا، اس کے بعد ازواجی زندگی کا شروع ہو جانا، اس کے بارے میں قرآن کے اندر کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کی تھی کہ قرآن معروف باتوں کا حکم دے دیتا ہے، جہاں ہمارے ہاں نکاح کی آیات پیش کی جاتی ہیں وہاں پر بھی معروف کا ہی لفظ آیا ہے، اس کے حساب سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے۔ باقی تو تفصیل تو میں اس کے مقام پہ بیان کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں، جس علاقے میں موجود ہیں، وہاں جس طریقے سے یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ اس طریقے سے خوشیاں منا سکتے ہیں، اس طریقے سے اس معاملے کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ آپ منگنی کرنا چاہتے ہیں، کوئی روک نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ منگنی کر سکتے ہیں۔ آپ خود سے پسند کرنا چاہتے ہیں، مرد یا عورت دونوں، آپ خود سے پسند کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا چناؤ ہی بنیادی حیثیت رکھے گا۔ اپنی پسند ناپسند اس کے مطابق آپ اس فیصلے کو عمل میں لے کر آئیے۔ منگنی کرنا چاہتے ہیں پہلے منگنی کیجئے، نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کیجئے، جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں نکاح کیجئے، کوئی روک کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس میں نہ تو کوئی ثواب کا تعلق ہے، نہ ہی کوئی گناہ کا کوئی اس کے اندر وعید بتائی گئی ہے۔ آپ اس میں مذہبی ٹچ دیں ہی نہیں تو بہتر ہے ہی نہیں، اس کے اندر مذہبی ٹچ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا زندگی گزارنے کا ایک معاملہ ہے جس میں آپ کے پاس مکمل اختیار ہے۔ میں نے کہا نا، آپ پسند ناپسند سے لے کر ازدواجی زندگی شروع کرنے تک جو کرنا چاہیں، جس طریقے سے عملی جامہ پہنانا چاہیں۔ منگنی اور مائیوں پر بات کی تھی نا ہم لوگوں نے، مائیوں مہندی کے اوپر، کرنا چاہیں آپ کے علاقے میں ہوتی ہے آپ کریں، نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں، کسی اور علاقے میں کسی اور طریقے سے یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، ویسے ہی منائیے، لیکن ہر اس چیز سے بچ جائیے جس میں مذہبی ٹچ شامل ہو۔ بس یہ میری نصیحت آپ نے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہندوازم کے اندر کچھ چیزیں مذہبی ٹچ کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، ان سے آپ بچیے، اس پہ آپ عمل پیرا نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ پھر وہیں چلے جائیں گے مذہب کے اندر۔ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ رسم اس کے اندر مذہب کو شامل کیا جا رہا ہے وہ مت کریں، خوشی کے سارے کام کریں اس کے علاوہ۔ بس اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے مطابق آپ اپنے معاملے کو انجام تک پہنچائیے اور سکون سے رہیں گے، خوشی سے رہیں گے، نہ تو کسی کی ناراضگی مول لیں اس معاملے کے اندر، نہ ہی اس کے جو ایڈوائس ہے اس کو سمجھیں گے ہاں اب مجھے کرنا ہی ہے۔ یہ جو بہتر رہے اس کو اپنائیے، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر، ان کی فیملی کے ساتھ مل کر جو بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں مذہبی ٹچ آ رہا ہو، اس سے نحوست آئے گی، اس سے زندگی میں خوشی آئے گی، اس سے بھگوان یہ دے دے گا، اس سے اللہ آپ کو یہ دے دے گا، یہ چیزیں شامل نہ کریں۔ باقی آپ اپنے حساب سے بہترین طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ میرے خاص یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔